نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دس از اے ویری ڈینجرس ٹیریٹری آئی ایم اسٹیپنگ ان ٹو اینڈ آئی ایم ویری ویل اویئر آف دا فیکٹ کہ اس ویڈیو کے جواب میں مجھے بہت خطرناک قسم کا ہیٹ مل سکتا ہے، لیکن دا تھنگ از کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اس وجہ سے آئی ایم ڈیئرنگ ٹو ٹاک آن دس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بات میں صحیح طور پہ ایک بہت آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے سمجھا سکوں. آپ لوگوں نے اس بارے میں سوشل میڈیا پہ کچھ کنٹینٹ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے نیچے لوگوں کا جو ریاکشن ہے میں نے وہ ریاکشن بھی دیکھا ہے. اور اس وجہ سے یہ جو ویڈیو میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کوئی ویڈیو اتنا زیادہ کائنڈ آف ڈر کے یا اتنا زیادہ کانشیس ہو کے ریکارڈ نہیں کی جتنی یہ والی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آگے کیا چیز آنی ہے، اس کے نتیجے میں پوٹینشلی کیا چیز آ سکتی ہے. بیکاز آئی ہیو سین دا کنٹینٹ آن دا انٹرنیٹ اینڈ آئی ہیو سین کہ اس پہ ریاکشن کیا آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاکشن آیا وہ ریاکشن اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ جو کنٹینٹ اس بارے میں اویلیبل ہے وہ کنٹینٹ انفارچونیٹلی بہت غلط طریقے سے آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے، اینڈ اس آرٹیکولیشن کی وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہے ایز ایف اٹ از اے سیکٹیرین اٹیمپٹ ٹو برنگ ڈاؤن اے ویری گڈ اٹیمپٹ ایٹ ویلفیئر ورک. یا آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ ایک بھڑکاؤ بھاشن سا لگتا ہے جس وجہ سے لوگوں کا یہ ریاکشن آتا ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا، اور میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو، کہ اس بات کو میں جتنا آبجیکٹیولی ایکسپلین کر سکوں ایکسپلین کروں، تاکہ ہمارا اس معاملے پہ جو سٹانس ہونا چاہیے ہے یہ لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے. فار دیٹ مجھے سب سے پہلے 2 پریامبلز سیٹ کرنے ہوں گے. پہلا پریامبل، اس کے لیے وہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی، بہت معروف آیات ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس سے ہر کوئی ہدایت حاصل نہیں کرے گا. اس سے ہدایت صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جو کہ متقین ہیں. اور متقین کون ہیں؟ آگے ان کی ڈسکرپشن آ رہی ہے، ان کے ایڈجیکٹیوز آ رہے ہیں. تو جو حصہ میں نے ابھی تلاوت کیا اس میں جو بالکل اینڈ میں چیز ہے دیٹ از اے ڈسکرپشن آف متقین، اور وہ یہ کہ متقین وہ لوگ ہیں جو کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو مال و دولت یا ایون جو ایبلٹیز دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پرووائڈ کیا ہے. رزق کا ترجمہ اکثر مرتبہ ہم مال سے کر لیتے ہیں، حالانکہ دیٹس ناٹ ویری ایکوریٹ. رزق از پروویژنس، اور وہ پروویژنس مانیٹری پروویژنس بھی ہو سکتی ہیں، وہ پروویژنس آپ کی جو فزیکل ایفرٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر بیسٹو کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں بالاستیعاب، اور اسی طریقے سے احادیث کو دیکھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اسلام کا مزاج سمجھ آتا ہے. اور وہ مزاج یہ ہے کہ اسلام انکریج کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. اور یہ اسپینڈنگ بہانے سے اسلام آپ سے کروا رہا ہے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح مسلمان کو چاہیے ہے کہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دے. ایوری سنگل جوائنٹ آف یور باڈی یو شوڈ بی گیونگ اے صدقہ فار دیٹ. اسی طریقے سے حج میں آپ نے کوئی بھنڈ مار دیا، کوئی غلطی ہو گئی آپ سے، احرام میں جو چیز نہیں کرنی چاہیے تھی آپ نے کر دی، آپ کے اوپر ایک مانیٹری پینلٹی لگا دی، جو کہ ظاہر سی بات ہے مستحقین کے پاس جائے گی. قسم توڑ دی، کیا کہہ دیا گیا بھائی؟ مستحقین کو کھانا کھلاؤ.
آپ نے روزہ جان بوجھ کے رمضان المبارک کا توڑ دیا، کیا کہا جائے گا آپ سے؟ 60 روزے رکھو. اگر نہیں رکھ سکتے 60 روزے، صحت اجازت نہیں دیتی ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اسلام آپ سے بہانے سے خرچے کروا رہا ہے اور آپ کو انسینٹیوز دے رہا ہے یہ خرچے کرنے کے. سورۃ البقرہ کی آیت آگے جا کے ہی ایک اور آتی ہے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال کس چیز کی ہے؟ ایک دانے کی مثال ہے جو کہ 7 خوشے اگاتا ہے، 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی کے اندر 700 ہیں. یعنی کہ 1 روپیہ آپ جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ ملٹیپلائی ہو کے 700 تک پہنچ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہانے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کر دی، اینڈ اس پہ کوئی لمٹ نہیں لگائی. جتنا خرچ کرنا چاہتے ہو اتنا خرچ کرو، ہاں اتنا نہ ہو کہ آپ کے اپنے گھر والے پیچھے قلاش بیٹھے ہوں، یہ غلط ہوگا. بٹ بہانے سے اسلام نے یہ چیز لگا دی. جنگ جیت کے آ رہے ہیں، خون بہائے مسلمانوں کا اپنا، جنگ جیت کے آئے ہیں، مال غنیمت آیا ہے، سارا مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، اس کا ایک پرٹیکولر حصہ جانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، فکسڈ ہے، وہ چیریٹی ہو گئی نا وہ بھی. تو اسلام نے یہ کر دیا کہ آپ کے لیے بہانے سے خرچے کے ایونیوز بنا دیے، اس کے لیے انسینٹیوز دے دیے الگ الگ طریقے کے. اب بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایونیوز جو ہیں یہ تو نفلی ہیں، بہت ثواب ہے اس چیز کا، بہت زیادہ. آپ نان اوبلیگیٹری صدقات ادا کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے ہیں جو کہ اوبلیگیٹری ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص لیٹ سے جنگ جیتے ہیں اگر، تو وہ جو حصہ جانا ہے 1/5 ہے غالباً، مجھے بالکل پکا اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ حصہ لازماً جانا ہے، وہاں پہ کوئی آپشن نہیں دیا. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اینڈ پہ صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی واجب ہے. You don't have an option. If you possess the nisab, that is the threshold amount of money, جو کہ ایک سیٹ ہے اماؤنٹ شریعت کی طرف سے، اگر آپ کے پاس وہ ہے you have to pay it, you don't have an option. قربانی اسی طریقے سے آپ اس مثال کے اندر ڈال سکتے ہو، اس کو تھوڑا سا کھینچ تان کے ڈالنا پڑے گا، لیکن چلو ٹھیک ہے ڈال دیتے ہیں فار دا سیک آف اٹ، کیونکہ صرف ہمارے نزدیک ہی واجب ہے نا قربانی، مالکیہ وغیرہ کے نزدیک تو یہ ایک سنت چیز ہے. بہرحال ان تمام صدقات میں سے، ان تمام پیمنٹس میں سے جو کہ آپ کرتے ہیں، ایک پیمنٹ کو بہت پیوٹل امپورٹنس دے دی گئی، اور وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے ہمیں اپنی مال میں سے، اس کی بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈیٹیل رائٹ ناؤ، آئی ایم ناٹ اسٹیپنگ انٹو دیٹ ٹیریٹری بیکاز دیٹ ول ریکوائر ایٹ لیسٹ اے 2 hour ورک شاپ، اور اس کا میرے پاس فی الحال ٹائم نہیں ہے. آپ کو اپنی ویلتھ میں سے 2.5% جو ہے یہ ڈونیٹ کرنا ہے. اوکے، یہاں تک میرا پہلا پریامبل مکمل ہو گیا. پہلا پریامبل کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ کہ اسلام نے بہانے سے ہمیں اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کے لیے انسینٹیوائز بھی کیا ہے. یہ پہلا پریامبل ہو گیا. اب دوسرے پریامبل کے اوپر آ رہے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کسے دی جاتی ہے. بنیادی طور پہ میرا اس دوسرے پریامبل میں جو فوکس ہے یہ دوسرے حصے کی جانب ہی ہوگا کہ زکوٰۃ کسے دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کن کن ڈومینز میں استعمال کی جا سکتی ہے. تو بھائی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ایک فرض چیز ہے، ایک فرض ڈونیشن ہے جو کہ ادا کرنی ہے مسلمانوں کو، جن کے پاس نصاب کے بقدر، نصاب کیا ہے؟ the threshold amount of money that you must possess in order to be eligible for zakat. So if someone has that threshold amount, he has to give 2.5% of the wealth that he possesses in charity, and that charity cannot be used in all domains. Rather, there are very fixated domains جس میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ ڈومینز کون سے ہیں جہاں پہ زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، اور وہ کون سے ڈومینز ہیں جہاں پہ وہ زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی. دیکھیں، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے، جو کہ ایک حکومتی سسٹم ہوتا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا لوگوں کی طرف سے. وہ سسٹم تو نہیں ہے، انفارچونیٹلی نہیں ہے وہ سسٹم. تو اب
ہمارے پاس جو ایونیوز ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے وہ کون کون سے ہیں اور کون کون سے نہیں ہیں، اس کی ایک بہت بریف انڈرسٹینڈنگ میں یہاں پہ دے رہا ہوں. اگین بہت ڈیٹیل آ جاتی ہے اس میں جس کی فی الحال فرصت نہیں ہے، لہٰذا اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے، ہر اس مسلمان شخص کو دی جا سکتی ہے رادر جو کہ نصاب کے بقدر مال پوزیس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ایک بہت امپورٹنٹ کنڈیشن زکوٰۃ کے ویلڈ ہونے کے لیے، آپ نے پیسہ نکالا زکوٰۃ کا لیکن وہ پیسہ آپ نے کسی کافر کو دے دیا، بے شک وہ بہت نیڈی ہو، بٹ آپ نے وہ پیسہ کسی کافر کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک فکسیٹڈ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکسیٹڈ ہے کہ زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ مسلمان کو ہی دینی ہے. یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ کچھ بھڑک رہے ہوں گے، میں اس کا جواب آگے دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے زکوٰۃ میں ضروری ہے کہ آپ اس مال کا کسی شخص کو مالک بنائیں، رائٹ؟ اب وہ مالک بنانا، آپ اس کو کیش اماؤنٹ ہاتھ میں تھما دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ اسے کچھ خرید کے اس چیز کا مالک بنا دیں. فار انسٹنس واٹ مائی مدر often does is she hasn't been doing it for a few years now but she used to do this. وہ یہ کرتی تھیں کہ وہ زکوٰۃ کی مستحق خواتین کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھیں اور انہیں ایک سلائی مشین خرید کے لا کے دے دیتی تھی کہ ان کا اب ایک انکم کا سورس بن جائے اس کے ذریعے سے. تو یہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مسلمان غریب جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس شخص کو آپ دوائی خرید کے دے دیتے ہیں تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. لیکن زکوٰۃ کنسٹرکشن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کنسٹرکشن کر کے کسی شخص کو، ایک گھر آپ نے بنایا لیٹس سے، اور اس گھر کا آپ نے کسی شخص کو مالک بنا دیا، تو وہ ایک الگ سچویشن ہو جائے گی. بٹ جو مفاد عامہ کے ادارے ہیں ان کی کنسٹرکشن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، بیکاز زکوٰۃ میں آپ کو اس انڈیویجول کو مالک بنانا ہے اس اماؤنٹ کا، یا اس اماؤنٹ سے خریدی ہوئی یا بنائی ہوئی کسی چیز کا، رائٹ؟ تو زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے سے ہاسپٹلس نہیں بن سکتے. کیوں؟ بیکاز وہاں پہ کسی انڈیویجول کو مالک بنانے کا ایسپیکٹ نہیں آ رہا. اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کے پیسے سے ایمبولینسز نہیں خرید سکتے. کیوں؟ بیکاز ایمبولینس ایک عام استعمال کی چیز ہے، وہاں پہ کسی پرٹیکولر انڈیویجول کو مالک بنانے کا ایسپیکٹ نہیں آ رہا. تو یہ آئیڈیاز ہیں جو کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اس وقت فار دا پرپز آف دس ڈسکشن امپورٹنٹ ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں دی جا سکتی ہے اینڈ زکوٰۃ کہاں کہاں نہیں دی جا سکتی. اس ڈسکشن کے لیے یہ باتیں انف ہیں. باقی زکوٰۃ کی ڈیٹیلڈ مسائل جو ہیں کتابوں میں مل جائیں گے، آپ علماء سے پوچھ لیجئے. اس وقت میرا وہ ڈومین نہیں ہے. اب جب ہم نے یہ دو پریامبلز سیٹ کر لیے تو اب ویڈیو کے ٹائٹل میں جو کویسچن آتا ہے ہم اب اس کا آنسر کرتے ہیں. دیکھیں اس بات کو سمجھ لیجئے گا، میں امید کرتا ہوں کہ میں اس بات کو سمجھا پایا ہوں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں ہم دے سکتے ہیں، کہاں کہاں نہیں دے سکتے. اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنے کا واحد ایونیو نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے نفلی صدقات کا، عطیات کا آپشن کھلا ہے. آپ کو کوئی نہیں روک رہا کہ آپ اپنے آپ کو اسی 2.5% تک فکسیٹ کرو. دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اسلام کے مزاج کو سمجھنا ہے. بیئر منیمم تک آپ کو اٹکنے کو کوئی تھوڑی نہ کہہ رہا ہے کہ آپ سال میں صرف اپنے پاس جو آپ کے پاس مال ہے اس کا 2.5% دو گے، اس سال دو گے ہی نہیں. یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ خرچے کرو. دس از واٹ اسلام وانٹس فرام یو، کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک ہیلدی سوسائٹی کے قیام کے لیے خرچے کرو. اینڈ وی انڈرسٹینڈ دس کہ بھائی اس سوسائٹی میں صرف مسلمان نہیں ہیں. انفیکٹ تمام مسلمانوں بھی اب زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید جو ہے، سید زکوٰۃ لینے کا ایلیجبل نہیں ہے. اس کے لیے دوسرا سسٹم بنایا ہے اسلام نے، لیکن زکوٰۃ کے ذریعے سے سید کی امداد نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، اب سوسائٹی کا حصہ سید مسلمان بھی ہیں، سوسائٹی کا حصہ کافر بھی ہیں،
سوسائٹی میں آپ کو ویلفیئر پہ چلنے والے ہاسپٹلس بھی چاہیے ہیں، سوسائٹی میں آپ کو ویلفیئر پہ چلنے والی ایمبولینسز بھی چاہیے ہیں، سوسائٹی پہ آپ کو ویلفیئر پہ چلنے والے دسترخوان بھی چاہیے ہیں جہاں سے کافر مسلمان ہر کوئی کھائے گا، رائٹ؟ یہاں پہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن باقی جو اتنے سارے ایونیوز اسلام نے بنائے ہیں آپ سے پیسہ نکلوانے کے، وہ تو بند نہیں نہ ہو جاتے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جے ڈی سی ہو گیا، بہت زبردست کام کر رہے ہیں ظفر عباس صاحب ہمارے اس شہر کے، پرٹیکولرلی کراچی میں تو ان کی ایفرٹ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کو اپنے آئی ٹی سینٹرز کے ذریعے سے قابل بنا رہے ہیں تاکہ وہ ایک روزگار کما سکیں، ایک اچھا رسپیکٹیبل روزگار کما سکیں۔ ان کا جو ڈائلسس سینٹرز کا سلسلہ یہ سٹارٹ کر رہے ہیں، ابھی کلینکل ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز کا سلسلہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے، اس پہ کوئی ڈینائل نہیں ہے اس بات میں۔ لیکن ریکارڈ پہ ظفر عباس صاحب کی یہ بات موجود ہے کہ جب مجھ سے کوئی راشن مانگنے کے لیے آئے گا تو میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم مسلمان ہو یا کافر ہو، میں اسے آٹے کی تھیلی پکڑاؤں گا، میں اس سے یہ سوالات پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا سٹانس ہے اس بارے میں، لیکن سر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے نا، یہاں پہ یہ مصرف ہی نہیں ہے زکوٰۃ کا، غیر مسلم زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے جے ڈی سی، یہ تعمیرات میں استعمال کرتا ہے زکوٰۃ کے پیسے کو، یہ دیگر ڈونیشنز کو زکوٰۃ سے الگ نہیں کرتا، تو یہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ سیم از دا ایشو ود ایدھی۔ ایدھی صاحب اس بات کے بہت اسٹرانگ پروپوننٹ تھے کہ میرے پاس جو بھی ڈونیشن آئے گی وہ ڈونیشن ہے بس، آئی ایم ناٹ سیگریگیٹنگ دس ان زکوٰۃ اینڈ غیر زکوٰۃ، اٹ ول بی یوز فار ہو ایور کمز، اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ کئی مرتبہ ایدھی کی سروسز جو ہیں، یہ ایدھی کی ایمبولینس فار انسٹنس، ایسے لوگ بھی اویل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے لیکن اویل کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ضرورت ہے اس ٹائم پہ ان کو۔ تو اب آپ اس بات کو سوچیں نا کہ ایدھی میں آپ نے اپنی زکوٰۃ دی ہے، اینڈ زکوٰۃ کے لیے یہ بات طے ہے کہ یہ ایک نیڈی مسلمان کو ہی جانی ہے، اینڈ ایدھی کی ایمبولینس سروس ایک ایسا شخص استعمال کر رہا ہے جو کہ ایک مالدار کافر ہے فار انسٹنس، تو زکوٰۃ تو نہیں اپلائی ہوئی نا یہاں پہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں یہ آئیڈیا سمجھا پا رہا ہوں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان ویلفیئر ورکس کے اگینسٹ ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ واحد ایونیو نہیں ہے ان کی امداد کرنے کا۔ ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں کہ آپ اپنے دیگر صدقات انہیں دیں، ہم آپ کو اس بات سے بھی نہیں روک رہے ہیں کہ آپ انہیں دیگر عطیات دیں، اس چیز سے نہیں روک رہے، صرف اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹس آن ریکارڈ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ جو شخص ہمارے پاس آ رہا ہے وہ زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل لوگوں کے تمام پیرامیٹرز پہ فال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں، ایدھی صاحب کی بھی اور اب ان کے بیٹے جو ہیں ان کی بھی آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے، رمضان شیپا صاحب کی بھی یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے، اینڈ ظفر عباس صاحب کی تو یہ بات آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی کہ وہ اس بات کو کہ بہت بہت ووکل پروپوننٹ ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا کہ میرے پاس جو شخص آ رہا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، میں اس کی امداد کروں گا۔ بہت اچھی سوچ ہے، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ زکوٰۃ کے بہت سیٹ مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کنسٹرکشن میں استعمال نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی، تو جو شخص یہاں پہ زکوٰۃ دے رہا ہے دیر از اے ویری ہائی چانس کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہ ہوئی ہو۔ دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجیے گا کہ یہ ایشو سیکٹیرین نہیں ہے، ادروائز ایس آئی یو ٹی کو زکوٰۃ دینے سے آپ کو کبھی کوئی منع نہیں کرے گا دینے سے۔ حالانکہ ایس آئی یو ٹی کس کے انڈر میں چل رہا ہے؟ ڈاکٹر ادیب رضوی کے انڈر میں چل رہا ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ادیب رضوی شیعہ ہیں، لیکن آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا جو کہ یہ کہہ رہا ہو کہ ایس آئی یو ٹی کو زکوٰۃ نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کے بینرز بھی دیکھو گے نا جہاں پہ وہ ڈونیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ نوٹس کریں گے کہ 2 اکاؤنٹ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، ایک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے فار ڈونیشنز اور دوسرا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے فار زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے آپ انڈس ہاسپٹل کا اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، انڈس ہاسپٹل تو وہ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب چلا رہے ہیں اور وہ شیعہ نہیں ہیں، بٹ وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ آغا خان میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، دے ہیو اے ڈفرنٹ اکاؤنٹ فار
random donations and they have a different account for zakat. کیا مطلب کہ زکوٰۃ کے پیسے کا پول ہی الگ ہے. وہ والا پول زکوٰۃ کے پیسے کا جو ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر استعمال ہوگا جو کہ زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل ہیں. اینڈ فار دس ریزن آپ کو کوئی منع کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا آغا خان کو زکوٰۃ دینے سے روکتے ہوئے. آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہ SIUT کو زکوٰۃ دینے سے روکے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ایون دو وہ ادارہ اہل تشیع کے انڈر میں ہے, اس کے اونرز اہل تشیع ہیں یا کسی نان سنی اسکول آف تھاٹ سے ہیں, بٹ چونکہ وہ لوگ زکوٰۃ کو اس طریقے پہ استعمال کر رہے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے پاس پولز الگ الگ ہیں, ڈونیشنز کا پول ہی الگ ہے, زکوٰۃ کا پول ہی الگ ہے, تو اس وجہ سے کوئی نہیں روکتا وہاں پہ. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, ہم ان ویلفیئر ورکس کے خلاف نہیں ہیں. یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس شہر میں, جہاں پہ حکومت نے انفارچونیٹلی اس شہر کو جیسا لاوارث چھوڑا ہوا ہے. یہی ادارے ہیں جن کی وجہ سے اس شہر میں ہمیں ایک رے آف ہوپ نظر آتی ہے. بٹ اس رے آف ہوپ کو ایک فلیم بنانے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ شریعت آپ کو اور بھی تو آپشنز دیتی ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو زکوٰۃ تک محدود رکھیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات میں سمجھا پایا ہوں گا کہ یہ ایک سیکٹیرین ایشو نہیں ہے, یہ ایک فرض کا ایشو ہے. اینڈ چونکہ یہ ادارے آن ریکارڈ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اس چیز میں ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے کہ ہم جسے پیسہ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا ایلیجبل ہے یا نہیں ہے, صرف اس بیسس پہ ہم ان اداروں میں زکوٰۃ دینے کے قائل نہیں ہیں. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ پائی ہوگی, اینڈ امید کرتا ہوں کہ اتنا خطرناک ریاکشن نہیں آئے گا جس کو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, ہماری عبادات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.